اور جتنی اونچی آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کو مدینے کا ویزا ملے گا. محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ. پھر محبت کے ساتھ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. سبحان اللہ. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ تو مسلمان ہو، حسین کی محبت سینے میں لے کے پیدا ہوئے اور انشاءاللہ حسین پاک کی محبت سینے میں لے کے یہاں سے جائیں گے. قبر میں قیامت میں بھی ہمارا سینہ حسین کی محبت کا مدینہ ہوگا. لیکن ہندو شاعر نے بھی کتنی اچھی بات کہی، محبت سے پورا مجمع کہہ دے یا حسین. آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے یا حسین، اور لہک کے یا حسین. اس نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، ہر دکھی دل کے زمانے میں سہارے ہیں حسین. اس نبی زادے کی قربانی ہے ایسی ورما، آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین. اور پوری دنیا سن لے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور ایک ہندو بھائی نے کتنی اچھی بات کہی، شعر سنیے، فتویٰ بات بھی دیجیے گا، محبت سے بولو یا رسول اللہ. اس نے کہا کس قدر رویا ہوں میں یاد غم شمشیر میں. توجہ کا طالب، اس قدر رویا ہوں میں یاد غم شبیر میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں مسلمان ہو گئی. اس قدر رویا ہوں میں یاد غم شبیر میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں مسلمان ہو گئی. حضرات، آج دیوانوں نے اس محفل کو سجا کے، رچا کے، بسا کے، مجمع اکٹھا کر کے، لائٹ لگا کے، مائک رکھ کے، علماء کو بلا کے، ہاتھ جوڑ کے کہا حسین ہم نے آپ کی محبت میں محفل کو سجا دیا. بولو 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 سبحان اللہ. یا حسین ہم نے آپ کی محبت میں محفل کو سجا دیا، لائٹ لگا دی، مجمع اکٹھا ہے، علماء آ گئے، شورا آ گئے. سجانا ہمارا کام اور کربلا سے یہاں تک آنا آپ کا کام. قادری دیوانوں نے، چشتی دیوانوں نے، غزوی دیوانوں نے، پرپاتی دیوانوں نے، ایک جملے میں کہہ دو نبی کے دیوانوں نے، سبحان اللہ. علی کے دیوانوں نے، حسین کے شجاعیوں نے دستہ بستہ کہا یا حسین سجانا ہمارا کام، کربلا سے آنا آپ کا کام. جب دیوانوں نے حسین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو آقا حسین نے مسکرا کے کہا دیوانوں میرے نام کی محفل دار تلا میں سجانا تمہارا کام اور احمد کی چادر میں چھپانا ہمارا کام. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. سجانا تیرا کام، رحمت میں چھپانا میرا کام، اور رحمت کی چادر میں چھپا کے مصطفیٰ تک لے جانا میرا کام ہے، رسول تک پہنچانا میرا کام ہے. یہ مجمع بظاہر تو تارتلا کے بازار میں
بیٹھا ہے مگر حسین کے دامن میں ہے، حسین کی محبت کے سائے میں ہے، حسین کی عافیت میں ہے۔ ارے حسین تو ایسا آقا ہے، دنیا کا کوئی لیڈر ہو، دنیا کا کوئی پیشوا ہو، دنیا کا کوئی آپ کا رہبر ہو، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے، مگر حسین مصطفیٰ کے غلاموں کا ایسا قائد ہے، ایسا رہبر ہے جو دنیا میں بھی تیرا رہبر ہے، قیامت میں بھی تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا اے محبوب، قرآن کا انداز تخاطب دیکھو، حضرت موسیٰ کو پکارا تو اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے زکریا، اے یحییٰ، لیکن جب مصطفیٰ کو قرآن نے مخاطب کیا تو اے محبوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کہہ دو، غلاموں سے کہہ دو، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، تم پہ میں نے لاکھوں احسان کیے ہیں، ایمان دیا، اسلام دیا، شریعت دی، طریقت دی، تمہیں کیا نہیں دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو نہیں دی؟ بہت کچھ دیا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی اہل بیت کی محبت چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کی محبت چاہیے، حسن کی محبت چاہیے، فاطمہ کی محبت چاہیے، علی کی محبت چاہیے۔ ارے حسین کی محبت تو اتنی شاندار ہے کہ مصطفیٰ کی گود میں امام حسن بھی ہیں، مصطفیٰ کی گود میں امام حسین بھی ہیں، نبی کے دونوں گود میں دونوں شہزادے۔ اب مصطفیٰ فرماتے اللہ میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تارکلا والو، تم حسین کی محبت لے کے رب کی محبت کے طلبکار ہو گئے، رب تم سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ تم سے محبت کرتے ہیں۔ شان اہل بیت کیا ہے؟ وقت بہت کم ہے، ایک بڑی پیاری بات آپ تک پہنچا دوں، پورا مجمع جھوم کے کہہ دے یا حسین، جھوم کے بولو یا حسین، لہک کے بولو یا حسین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شان حسین بیان کرنے سے پہلے شان صحابہ بیان کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک کہا، صحابہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں، صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر دیکھو کہ صحابہ نے بھی کس انداز سے حسین سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں کھیل رہے ہیں، جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی مٹی فرشتے اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھیل کھیل میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے بھی شامل ہو گئے، ایک طرف حسین ہیں، ایک طرف فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، ایک مصطفیٰ کا نواسا ہے، ایک فاروق اعظم کا شہزادہ ہے۔ بچپنے میں کھیل کھیل میں بات ہوتی گئی، کچھ ایسی بات ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی۔ حسین نے کہا چپ، تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تو تو میرا غلام ہے، غلام ہے، ہم سب حسین کے غلام ہے، ایک آواز، ہم سب حسین کے غلام ہے۔ تو تو میرا غلام۔ بات لگ گئی بچے کو کہ میں فاروق اعظم کا بیٹا، میرا باپ خلیفہ ہے، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے تغلق میرے باپ کے نام سے تھرتھراتے ہیں، کانپتے ہیں۔ حسین نے مجھے اپنا غلام کہہ دیا۔ کیا کہا حسین؟ ہاں کہہ دیا، تو میرا غلام ہے۔ بچہ آگے بڑھا، دوڑتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا، سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ابا آج حسین نے ایسی بات کہہ دی ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، آنکھیں نم ہو گئی ہے، حسین کو بلائیے، سمجھا دیجئے، آئندہ ایسی بات نہ کہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا شہزادے حسین نے کیا کہا کہ بابا جان حسین نے کہا کہ تو میرا غلام ہے، تو میرا بابا حسین کو بلائیے، سمجھا دیجیے، آئندہ مجھے غلام نہ کہیں، ایسا نہ کہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کوئی ثبوت بھی ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ حسین نے آپ کو غلام کہا، کوئی ثبوت بھی؟ کہا کہ ابا جان وہاں بس میں تھا، حسین تھے، کوئی ثبوت نہیں۔ فرماتے جا حسین سے کہنا جو کچھ کہا ہے لکھ کے
جو کچھ کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں. بچہ دوڑا دوڑا آیا, حسین آپ تو بہت سچے ہیں, بچپنے کا جھگڑا ہے لیکن تب بھی جانتے ہیں کہ حسین سچے ہیں, سچے کے بیٹے ہیں. اہل بیت نبی حسین لکھ کے دے سکتے ہیں جو آپ نے کہہ دیا کہ تو میرا غلام. حسین نے کہا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لکھ کے دوں گا, تو میرا غلام ہے, غلام ہے, غلام. لکھ کے دو. تختی منگائی, قلم منگوایا, لکھ کے دے دیا, میں حسین ابن علی لکھ کے دیتا ہوں کہ تو میرا غلام ہے. سبحان اللہ. حسین نے لکھ کے دے دیا. لے کے بچہ چلا ہے, دوڑتا ہوا باپ کے قدموں میں پہنچا. وہ فاروق اعظم جن کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے. وہ فاروق اعظم جن کی شان یہ ہے جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دے. وہ فاروق اعظم جن کا نام لے لو تو بدن کا خون ابلنے لگتا ہے, ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے. وہ تختی بچے نے سنجیدہ فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا. ابا حسین کی ہمت دیکھو, ابا حسین کی جرأت دیکھو, ابا حسین کا مزاج دیکھو. زبان سے تو کہا تھا لکھ کے بھی دے دیا. سبحان اللہ. باپ نے تختی ہاتھ میں لی. کبھی سیدنا فاروق اعظم نے بچے کا چہرہ دیکھا ہے, کبھی تختی دیکھی ہے, کبھی بچے کا چہرہ دیکھا ہے, کبھی تختی ہے. کس انداز سے صحابی نے اہل بیت سے محبت کی ہے اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو محبت کرنے کا فلسفہ دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ایک نگاہ تختی کو دیکھی اور فرماتے بیٹا تو کہتا ہے کہ حسین نے مجھے غلام کہہ دیا, تختی لکھوا کے لایا ہے. حسین کے اعظم کی تختی فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے. لے کے کھڑے ہو گئے, کبھی رقص کر رہے ہیں, کبھی جھوم رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, تختی کو جھوم رہے ہیں. بیٹا کہتا ابا آپ کو کیا ہو گیا؟ مسکرا کے فرماتے فاروق اعظم ارے تو چیز کیا ہے, فاروق بھی حسین کا غلام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. فاروق بھی حسین کا غلام ہے. سن شہزادے اس تختی کو ضائع مت کرنا. جب فاروق کا وصال ہو جائے اور میری لاش کو قبر میں رکھی جائے, میرے سینے پہ یہ تختی رکھ دینا تاکہ فرشتے جب سوال کریں میں کہوں گا سوال بعد میں کرنا, پہلے تختی دے. اس حسین نے ہمیں اپنا غلام کہا ہے جو مالک جنت ہے, مالک کوثر ہے, مالک تسلیم ہے. پوچھے کوئی رسول سے عظمت حسین. یہ اہل بیت مصطفیٰ کی شان. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے وصال کے وقت میں فرمایا کہ دو بھاری چیزیں. بالکل خاموشی کے ساتھ اس فلسفے کو نوٹ کیجئے, انشاءاللہ آپ کا سینہ مصطفیٰ کی محبت کا چمکتا ہوا گنبد خضرا ہوگا. سبحان اللہ. دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے, کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن ہے, ایک میری اہل بیت ہے. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت. علماء کرام سے سوال کرے گا چشتی نبی نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت کا. اپنے وقت کا غوث اعظم, اپنے وقت کا قطب اعظم, اپنے وقت کا ابدال. سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور ایک صحابی ایک مٹھی جاؤ خدا کی راہ میں خیرات کرے. شریعت کہتی ہے کہ اس صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اس غوث کے سونے کے پہاڑ کو خیرات کرنے سے افضل ہے. یہ مقام صحابیت. وہ صحابی کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت توڑ دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے تم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے.
مصطفیٰ نے ان صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہ بنایا؟ اہل بیت کو کیوں بنایا؟ صحابی کی شان یہ ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مصطفیٰ کی مقدس بیوی ہے، ہماری مقدس ماں ہے، اور یہ سیدتنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پیاری بیٹی ہے۔ محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ وہی ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات میں چاندنی رات تھی، میں چھت پہ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھی تھی، نبی کا سر اقدس میرے گود میں تھا، آسمان پہ بہت سارے تارے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے، آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں آپ کی کسی غلام کی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا رسول سے یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ جتنے ستارے آسمان میں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ عائشہ کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، جتنے آسمان میں ستارے ہیں بے شمار اتنی نیکیاں میرے فاروق اعظم کی ہیں۔ ایک آواز سے بولو، جھوم کے بولو یا رسول اللہ میرے فاروق کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں تھوڑا مایوس ہو گئی، یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل فاطمہ الزہرا، آل رسول، آل رسول، سید صاحب حضور قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس تھوڑی دیر اور حضرت کے آنے کے بعد ویسے بھی خواہشی ہوتی کہ میں خود بیٹھوں ان کا بیان اور میں سنوں۔ علم کا ایک دریا بہتا ہے جب ان کی زبان کھلتی ہے۔ پیار سے بولو یا رسول اللہ، جھوم کے بولو یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، محبت سے کہہ دو یا حسین، جھوم کے بولو یا حسین۔ جب آلے حسین کے سامنے یا حسین بولو گے جلدی تمہاری بات قبول کی جائے گی۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ یہ مقام صحابیت، مگر یا رسول اللہ آپ نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہ بنایا؟ اہل بیت کو کیوں؟ ایک جملے میں اپنی بات مکمل کر دو، رسول سب جانتے تھے، اور آپ بھی جان لیجئے کہ صحابی کس کو کہہ رہے؟ جس نے محبت کی نگاہ سے مصطفیٰ کو دیکھا، ایمان کی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے در یتیم کو دیکھا، جس نے ایمان کی نظروں سے مصطفیٰ سے محبت کی اور پھر اسی محبت میں دنیا سے چلے گئے۔ صحابی کون؟ جس نے ایمان کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا۔ جب تک رسول زمین پر موجود ہیں حیات ظاہری میں، تب تک صحابی بننا جاری، اور رسول کے جانے کے بعد صحابی بننا نبی جھک گئے پردے میں، وصال فرما گئے، رب کی قربت میں پہنچ گئے، اب صحابی بننا صحابی 10 سال تک رہیں گے، 20 سال تک رہیں گے، 50 سال تک رہیں گے، 100 سال تک رہیں گے، اسلام کو قیامت تک رہنا ہے، اسلام کو قیامت تک رہنا ہے۔ اسی لیے رسول نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا کہ یہ صحابہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، وصال فرما کے رب کی قربت میں پہنچ جائیں گے، مگر میری اہل بیت یہ قیامت تک رہے گی، صبح قیامت تک رہے گی۔ تال تلا والوں ہم ٹھوک کے پورے ہندوستان میں اعلان کر دو، ایک یزید کیا ہے، بالفرض اگر آدھی دنیا بھی یزیدیت کا شکار ہو جائے تب بھی حسین اعظم کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حسین اس بلندی پہ ہے کہ زمین کے لوگ حسین کا ذکر کریں نہ کریں، حسین کا تذکرہ کریں نہ کریں، حسین کا نام لینا لیں، آسمانوں کے فرشتے حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، آسمان کی حوریں حسین حسین کر رہی ہے، بلکہ خود خدا حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن آپ سے کہے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حسین نے رب کا چرچا کیا، اب کوئی حسین کا نام لے نہ لے، حسین کا ذکر کرے نہ کرے، جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہے
دنیا کا نظام قائم ہے، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، حسین کا چرچا ہوتا رہے گا، حسین کے نام کا نعرہ لگتا رہے گا۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اختلافات، یہ ہر دور میں تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک یہ رہے گا۔ حسین اعظم کو شہید کرنے والے کوئی کافر نہیں تھے، جو ان کے خلاف آئے تھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حسین پاک کو ختم کرنے کے بعد یہ علماء بتائیں گے کہ وہ کیا ہو گیا۔ ان کے ایمان کے تعلق سے علماء کرام بیان دیں کہ آپ کو بولنے کی حاجت نہیں، مگر حسین پہ مظالم کی انتہا کرنے والے کو یہودی، نصارہ، عیسائی نہیں تھے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آؤ پیچھے آؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، زہر دیا گیا، امام احمد بن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے، ہر زمانے پہ لوگوں پہ اتیاچار ہوا، ظلم ہوا، یہاں تک کہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا شکار ہوئے۔ تبھی تو فرمایا، قلم لکھا کہ یا رسول اللہ، ایک طرف آدائی دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو کسی کی شخصیت پہ انگلی اٹھے، لوگ فتوے بازی کریں، کچھ کہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بڑا پرانا طریقہ ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دین کا کام کہاں سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا طریقہ سماج میں کس کے ذریعے پھیل رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی ایک زبان پہ کروڑوں لوگ اپنا دل نکال کے مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، مسحل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک پرسو، طبقات کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام قبلہ کے بارے میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنی زبان کھولیں گے، لیکن جو میں نے سمجھا ہے، جہاں تک جانا ہے، جہاں تک جاننے کی کوشش کی، الحمدللہ اس دور پر فتن میں ان کی ذات پاک سے اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے کہ بلا کسی خوف و خطر کے چشتی اسٹیج سے کہنا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے دیوانے کا یہ عالم ہے تو آپ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے علامہ طاہر قادری اس خطیب کو کہتے ہیں جس موضوع پہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب دیکھ کے نہیں، گنبد خضرا کو دیکھ کے بولتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ان کی خطابت میں ان کی خط ایسے طاری ہوتی ہے، وہ فضا میں دیکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ کے خطاب کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنہری جالیاں سامنے ہیں۔ یہ سسٹم اور یہ فیض سب پہ نہیں ہوتا، یہ اس پہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اندھے مت بنو، کسی کی بات سن کے فیصلہ مت کرو۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، پڑھو، سمجھو، پہچانو حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ آج پوری دنیا میں اہل حدث ہوں، نشدی وہابی ہوں، قادیانی حضرات ہوں، جتنے فرقے باطلہ ہیں، سب کا منہ توڑ ایک ہی جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ میں نہیں کہوں گا، آپ ہی کون ہے وہ، کون ہے وہ۔ ہر محاذ پہ، ہر مورچے پہ شان اہل بیت کی بات ہو، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات ہو، مصطفیٰ کے علم غیب کے تعلق سے بات ہو، جس موضوع پہ بولنا شروع کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے، ان کے علم کا کمال نہیں ہے۔ علماء بہت ہیں، فاضل بہت ہیں،
حفاظ بہت ہیں، بہت سے لوگ تقریر کرتے ہیں، مگر سیدنا شیخ الاسلام جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کی زبان پہ مصطفیٰ کا فیضان بول رہا ہے، نبی کا کرم بول رہا ہے، نبی کی عطائیں بول رہی ہیں، نبی کا کرم بول رہا ہے، جس نے اپنا سب کچھ حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیا اور ساری کائنات کو پیغام دیا۔ سنو لوگوں، یہ سادات کرام ہیں، اب کتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنا بڑا مفتی ہو جائے، ایک شعر سنو بس، آخری بات کہہ کے میں آپ سے گزر جاؤں، پورا مجمع جھوم کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ نعرے کسی کے بھی نام کی، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، ہم ایک جملہ کہتے ہیں، سید صاحب حضور قبلہ کے قدموں کو اپنے سر کا امامہ بنا کے کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا ہے ہمارا ہے، جو نبی کا ہے ہمارا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، ہندوستان کا ہے، پاکستان کا ہے، سبحان اللہ، کہیں کا بھی ہے۔ کچھ دیکھنے کے پہلے چہرہ مت دیکھنا، داڑھی مت دیکھنا، جلفے مت دیکھنا، لباس مت دیکھنا، آگے پیچھے لوگوں کا استحام مت دیکھنا، ارے یہ دیکھنا کہ جو سامنے آئے یہ نبی کا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، اور جو نبی کا ہے تو ہمارا ہے، نبی کا ہے تو ہمارا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے جو مجاز دیا، سب ہیں، جو ذرا جس جگہ ہے وہی آپ ہے، مگر زمانے کو بتایا کوئی ہو عالموں مفتیوں قاری زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سیدوں کی شان قرآن نے بلند کی ہے، مصطفیٰ نے ان کی شان کو بلند کیا ہے، اور سیادت ہر دور میں ممتاز رہی ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ سنیوں، کلکتہ کے غیور مسلمانوں، مسلک کے محبت کے سائے میں آبرو مندانہ زندگی گزارنے والوں، جب کسی سیکل کو دیکھو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، مسند پہ بیٹھا ہو یا رکشے پہ بیٹھا ہو، جب بھی دیکھنا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ذہن میں اپنے لے لینا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سلغرانہ نور۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب سید نے یہ کیا وہ کیا، مصطفیٰ جانیں گے وہ سمجھیں گے۔ شریعت ہر حال میں مقدم ہے، مگر فتویٰ بازی بھی بہت تحقیق کے بعد ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بس قلم اٹھایا لکھ دیا۔ حضور 2 منٹ توجہ، 2 منٹ پیار سے بولو یا حسین، بالکل خاموشی کے ساتھ جملہ نوٹ کیجئے گا۔ ایسا فتویٰ جو شریعت کے بحر میں ڈوب کے موتی نکال کے زمانے کے سامنے پیش کیے گئے، ایسے فتووں پہ میں قربان، میری جان قربان، لیکن فتووں کا بازار لگانے سے فائدہ کچھ نہیں، بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ حضرات، ایک حضرت نے کہنا شروع کر دیا عالم جذب میں، سنیے گا، بولیے گا نہیں، خاموش رہیے گا، کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں۔ دیکھا علماء ظاہر نے، اچھا ایسا کہا، کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، عالم ہونا اور ہے، عارف ہونا اور ہے، ایک آواز سے بولو، اور ہے۔ جب تک مدرسے سے فارغ طلباء کسی خانقاہ میں کسی آل رسول کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال کے یہ نہ کہیں کہ سرکار خالی ہوں بھر دیجئے، سبحان اللہ، تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ عالم ظاہر ہونا الگ ہے، عالم باطن ہونا الگ ہے، عالم ہونا اور ہے، عارف ہونا اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں۔ علماء کرام نے ڈرا دیا فتویٰ اتنا بڑا بزرگ، یہ فتویٰ یہ کفر۔ اسی شہر میں اللہ والے تھے، عالم شریعت بھی تھے، عالم طریقت بھی تھے، سبحان اللہ، ان کے پاس حضرت فلاں صاحب نے یوں کہہ دیا ہے کفر کا فتویٰ، آپ بھی تصدیق کر دیجئے، سائن کر دیجئے۔ دیکھا، کہا کہ ہم کو بتاؤ،
بلاؤ پوچھا جائے کیا سمجھ کے کہا, کس زاویے سے کہا, کس موڈ میں کہا, کس لیے کہا. بلائے گئے, آئے ہو. حضرت آپ کے بارے میں اعتراض ہے کہ آپ نے جملہ کہا ہے کہ تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, تیری بات کیوں مانوں. فتویٰ لگ گیا آپ پہ, جواب دیجئے. مسکرائے کہا کہ حضرت سبحان اللہ. بات تو کچھ بھی نہیں ہے, 3 روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا. روز سے بولو بولو, میں نے کھانا نہیں کھایا. اب میرا نفس کہتا ہے کھانا کھا, ٹھنڈا پانی پی, مٹھائی کھا, پراٹھے کھا, مجھے کھانے کی رغبت دلاتا ہے. میں اسی سے کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, تیری بات. کلکتے والوں, سمجھدار لوگوں, پڑھے لکھے لوگوں, عقل مندانہ اشارہ کافی ہے. کوزے میں دریا سمانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ انہی کا حق ہے جس پہ فیضان مصطفیٰ ہوتا ہے, فیضان اہل بیت ہوتا ہے, فیضان غوث اعظم ہوتا ہے, فیضان غریب نواز ہوتا ہے. اور جب ان کا تن بدن عشق مصطفیٰ سے مہک جاتا ہے تو ان کی شان یہ ہوتی ہے, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو, بس یہ ہو تو دیکھ ان کو, جتے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آسانی. حضرات انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی آپ سے ملاقات ہوگی. یہ تحریک عاشقوں کی تحریک ہے. کس کی تحریک ہے؟ زور سے بولو, دیوانوں کی تحریک ہے. اور فضانوں سے ٹکرانا آسان ہے, دیوانوں سے ٹکرانا آسان نہیں. میری دیوانگی پہ اپنے والے بحث فرمائیں, مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. اور تائید قادری ایسا دیوانہ ہے, ایسا دیوانہ ہے, ایسا دیوانہ ہے کہ اس کو جو دیکھ لے وہ دیوانہ ہو جائے, جو دیکھ لے مستانہ ہو جائے. طاہر قادری ایک پیالے کا نام نہیں, مکمل میکدے کا نام ہے. جو جاتا ہے سیراب ہوتا ہے, یہ رسول کا کرم ہے, حسین کی عطا ہے. اللہ سے وجہ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے سائے میں دنیا بھر کے سارے سنی حضرات کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے بولو آمین. آج تقریر کے بعد حضور قبلہ کے خطاب نایاب کے بعد اخیر میں یہ سٹال سامنے لگا ہے, اس میں حضور سیدنا شیخ الاسلام کی کتابیں, ان کی سیڈیز دستیاب ہیں, ممبرشپ کے فارم بھی دستیاب ہیں. آپ پروگرام کے بعد تشریف لے جائیں, کتابیں لیں, سیڈیز لیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, ممبرشپ فارم میں حاصل کر کے اپنا نام بھی ممبرشپ کے کھاتے میں نقل کروائیں. حضرات یہ وہ تحریک ہے جو ساری کائنات کو محبت کا پیغام دیتی ہے, امن کا پیغام دیتی ہے, شانتی کا پیغام دیتی ہے. اپنے بس آخری جملہ, اپنے کمرے میں, اپنے علاقے میں, اپنی مساجد میں, اپنے مدارس میں, اپنے لوگوں میں اسلام کے بارے میں بول کے نکل جانا بہت آسان ہے. ارے وہ تو طاہر قادری کا کلیجہ ہے, وہ تو سکتا شیخ الاسلام کا کلیجہ ہے. لندن میں, برٹین میں, امریکہ میں کفار کے بیچ میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام حق ہے, اسلام حق ہے, اسلام حق ہے. ان کی شخصیت ہما جہت ہے. رب نے بہت ساری خوبیاں ان کی ذات میں ودیت فرما دی ہے. آپ لوگ, ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. چراغ جب تک روشن ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی, اپنی عاقبت کو سنوارو. اسلام زندہ باد, مسلک محبت پائندہ باد. انشاءاللہ ملاقات ہوگی, آگے بات ہوگی. اے محبوب, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تم پہ میں نے احسان کیا ہے, اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا, بس اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. چھپ کے کہہ دو یا حسین. اب بلا تاخیر حضرت تحسین رضا قادری وہ تشریف لائیں, دات پاک شریف سے, مدقبہ شریف سے ہمارے سینوں کو حسین کی محبت کا مدینہ بنائے. السلام علیکم.